بڑی خبر آپ کو دیں آغاز میں بریسٹر گوہر علی خان بلا مقابلہ چیئرمین پی ٹی آئی منتخب، عمر ایوب پی ٹی آئی کے مرکزی جنرل سیکرٹری بن گئے، چیف الیکشن کمشنر پی ٹی آئی نیاز اللہ نیازی نے ناموں کا اعلان کر دیا ہے، یاسمین راشد پی ٹی آئی پنجاب کی صدر منتخب ہوئی ہیں، جبکہ حلیم عادل شیخ تحریک انصاف سندھ کے صدر بن گئے ہیں، علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا جبکہ منیر احمد بلوچستان کے صدر ہوں گے۔ تمام پینل اور عہدیدار بلا مقابلہ کامیاب ہوئے۔ نیاز اللہ نیازی نے کہا کہ اکبر ایس بابر نے کاغذات کے لیے رابطہ نہیں کیا، اکبر ایس بابر پارٹی رکن ہے اور نہ ہی عہدیدار، اکبر ایس بابر کے اعتراضات مسترد کرتے ہیں۔ سینٹر سے جو چیئرمین کے لیے ہیں وہ ہیں بیرسٹر گوہر علی خان۔ جنرل سیکرٹری کا جو ہے نام بتانا بھول گیا، جنرل سیکرٹری جو سینٹر کی سیٹ ہوتی ہے وہ ہیں عمر ایوب خان۔ بلوچستان میں پریزیڈنٹ ہے منیر احمد بلوچ اینڈ ہز پینل، سندھ کے لیے حلیم عادل شیخ اینڈ ہز پینل، کے پی کے لیے علی امین خان گنڈا پور اینڈ ہز پینل، اور پنجاب کے لیے ہے یاسمین راشد اینڈ ہر پینل۔ گوہر علی خان بلا مقابلہ چیئرمین پی ٹی آئی منتخب ہو گئے، عمر ایوب پی ٹی آئی کے مرکزی جنرل سیکرٹری بن گئے، چیف الیکشن کمشنر پی ٹی آئی نیاز اللہ نیازی نے ناموں کا اعلان کر دیا، یاسمین راشد پی ٹی آئی پنجاب کی صدر منتخب ہوئی جبکہ حلیم عادل شیخ تحریک انصاف سندھ کے صدر بن گئے، علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا جبکہ منیر احمد بلوچستان کے صدر ہوں گے۔ تمام پینل اور عہدیدار بلا مقابلہ کامیاب ہوئے۔ نیاز اللہ نیازی نے کہا کہ اکبر ایس بابر نے کاغذات کے لیے رابطہ نہیں کیا۔ اسی بارے میں تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ اے پی این نیوز محمد طیب سے۔ طیب، کہیے گا انتخابات مکمل ہو گئے، کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں مزید؟ جی بالکل، جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ اختتام کو پہنچا ہے اور انہوں نے جو مرکزی چیئرمین ہے پی ٹی آئی کی بیرسٹر گوہر اور ساتھ ہی جنرل سیکرٹری عمر ایوب اس کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے، اور ساتھ ہی جو صوبوں میں صدور کا اعلان کیا ہے ود پینل، حلیم عادل شیخ سندھ، یاسمین راشد پنجاب، منیر احمد بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے لیے علی امین گنڈا پور ود پینل انہوں نے اعلان کیا ہے۔ اس کا جو اعلامیہ ہے وہ کل جاری کیا جائے گا۔ جی طیب، یہ بھی کہیے گا کہ انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے کتنی بڑی تعداد میں وہاں پر پی ٹی آئی کے رہنما پہنچے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی کہیے گا کہ اب اگلا پروسیس کیا ہوگا یا تمام تر مراحل جو ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں اب؟ جی بالکل، کافی تعداد میں لوگ جو پنڈال ہے، جو رانو گڑی ایک مقام ہے پشاور میں، ایک گراؤنڈ ہے وہاں پر اسپورٹس گراؤنڈ، اس میں کافی تعداد میں لوگ آئے ہیں۔ خیبر پختونخوا سے بھی جو سابق ایم پی ایز اور ایم این ایز ساتھ ان کے ساتھ جو ورکرز تھے، اس کے ساتھ پنجاب سے اور سندھ سے، اس کے ساتھ ہی بڑی تعداد میں فیمیل جو ہے وہ بھی پنڈال میں آ گئے ہیں، اور ابھی بیرسٹر گوہر جو ہے نا وہ بھی پنڈال پہنچ گئے ہیں، انہوں نے بھی میڈیا سے بات کرنی ہے۔ جی اچھا طیب، سیکیورٹی کی کیسے انتظامات کیے گئے تھے؟ سیکورٹی کی بالکل، سیکورٹی کی تقریباً 200 تک سیکورٹی اہلکار تعینات کیے گئے تھے، راستوں میں بھی، چھتوں پر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیج تھا اس کے ساتھ بھی سیکورٹی اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار موجود تھے، ساتھ ہی جو بی ڈی یو ٹیم کی بم ڈسپوزل اسکواڈ وہ بھی موجود تھی، اور جو سراغ رساں کتے ہیں بم ڈسپوزل اسکواڈ کے ساتھ وہ بھی گراؤنڈ میں ہیں، اور تقریباً فل سیکورٹی دی گئی ہے۔ اچھا طیب، اس سے پہلے بھی جب بیرسٹر گوہر آئے تھے تو انہوں نے میڈیا ٹاک کی تھی، تو اب دوبارہ سے وہ میڈیا ٹاک کریں گے یا جلسے سے خطاب کریں گے، کیا صورتحال ہے؟ میڈیا ٹاک کی ہے اور وہ ابھی واپس جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، تاہم ان کے ساتھ جو کارکنان تھے جو دور دور سے خیبر پختونخوا اور پنجاب سے آئے ہوئے ہیں وہ مل رہے ہیں، مطلب فردن مل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ پنڈال سے جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ طیب، یہ بھی کہیے گا کہ بانی چیئرمین کا جو کہ اڈیالہ جیل میں اس وقت قید ہیں، ان کا اب سٹیٹس کیا رہ گیا ہے، کیا بتایا گیا اس حوالے سے پارٹی کی جانب سے؟ وہ انہوں نے اپنی جو اسپیچ تھی ان میں انہوں نے کہا کہ جو چیئرمین ہے وہ تو عمران خان ہے، لیکن جو چونکہ قانونی تقاضے ہیں ان کو پورے کرنے ہوں گے، تو اس لیے یہ ایک جو عدالت کی حکم تھا اس کی تعمیل کی گئی اور یہ انٹرا پارٹی الیکشن کی گئی۔ ساتھ ہی اس کے ساتھ جو پرویز الہی کے حوالے سے بھی کوشچن کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کا بھی جو ہے نا جب ہم
دیگر اناؤنسمنٹ کریں گے تو اس میں ہم پرویز الہی کو بھی ایڈجسٹ کریں گے.